تو ہم اپنے سیگمنٹ دین کی بات کا باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے علماء کرام کا آپ سے تعارف کراتے چلے. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب, ہمارے ساتھ سالم بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحانہ آویس. آپ ابھی سب کو السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے ہم جنگ بدر کے حوالے سے بات کریں گے. یہ ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی, کہاں 313 مسلمان اور کہاں وہ آگے ہزاروں کا لشکر. پھر اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں غیب سے مدد عطا فرمائی, میں نے فرشتے بھیجے. تو یہ ذرا بتائیے گا یہاں پر, کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے جن کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ تو وہی صحابہ رسول تھے, اور اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے کہ میں نے فرشتے بھیجے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کسی حد تک اجمالی طور پر معلوم ہوگا, اس لیے میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. صرف وہ افراد کے جو پہلی مرتبہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ اس سے بیان کر کے اس کے جو اصل نکات ہے اس کی طرف ہم آنا چاہیں گے. کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کفار کا 950 سے 1000 تک کی تعداد میں لشکر موجود تھا, اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 313 کا لشکر تھا, جو 3 گنا کم تھا. اس کے باوجود فتح یابی نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے لشکر کو نصیب ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا, ہتھیار تھے, جانور تھے, ان کے پاس تعداد تھی, لیکن ایک چیز کی کمی تھی, وہ اللہ پر ایمان. بے شک اللہ پر اگر ایمان ہو تو کم تعداد لوگ بھی زیادہ تعداد لوگوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. تو اگر اللہ کے اوپر مضبوط ایمان ہو تو انسان بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. آج کے دور کا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر واقعی ایمان ہے تو پھر ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور کے اندر بھی ہم سپر پاور ہو سکتے ہیں, آج کے دور کے اندر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں پوری دنیا کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہمیں ایک نشان بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں, ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اشارہ بھی فرماتے ہیں جب مولا غازی عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو حالانکہ وہ کربلا کا واقعہ ہے, لیکن اس کے اندر بھی زیارت کا جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد و اشہد اللہ انک مضیت علی ما مضی بہ البدریون, کہ حضرت عباس اے میرے چچا میں یہ گواہی دیتا ہوں اور میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اسی راستے کو اختیار کیا جو جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کا راستہ. کیا بات ہے, وہی راستہ آپ نے اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جو امام حسین اور یزید کا مقابلہ ہے وہ حقیقت میں جنگ بدر کے اندر اس کی ہمیں نمایاں صورت نظر آتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو خاندان والے ان کے بابا جنگ بدر میں ہیں, ان کے دادا جنگ بدر کے ہیں, ان کے گھرانہ نہیں, ان کا پورا گھرانہ ہے. بالکل, کیونکہ جو 3 افراد مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان 3 افراد کے جو کفاران قریش میں سے تھے, تو یہ پورا گھرانہ وہ تھا جو امام حسین کا گھرانہ تھا, اور اس طرف کھڑے ہونے والوں میں بھی یزید ہی کے گھرانے کے افراد تھے. صحیح. اور وہاں پر جو مقابلہ ہوا ہے تو صرف امام علی علیہ السلام نے بلکہ تینوں ہی نے کامیابی حاصل کی. سبحان اللہ. اور پھر اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم کیا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ابو جہل کا اس جنگ کے اندر تکبر ٹوٹا ہے. جی ہاں, بچوں کے ہاتھوں سے دیکھیے. بالکل. اور پھر وہ شہید بھی ہو گئے, اور عبداللہ بن مسعود انہوں نے ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کیا, اور جو اپنے آپ کو اتنا غرور و تکبر کے اندر محسوس کرتا تھا, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار انسان کسی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے تو کوئی کام ہی نہیں ہے, آسانی سے آئیں گے فتح کر کے چلے جائیں گے. بالکل. لیکن سامنے سے جو سامنے سے مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ابو سفیان شام سے مکہ جا رہا تھا. اس وقت مسلمانوں نے اس کے کاروان کے اوپر حملہ کیا تھا تاکہ مال لے سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کیوں لے رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ مکہ میں خود جو مسلمان رہتے تھے, مہاجرین رہتے تھے, ان کے مال پر کفاران قریش نے قبضہ کر لیا تھا. تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قصاص ہو اور جتنا مال تم سے لیا گیا ہے وہ واپس لے لو. ٹھیک ہے. تو ابو سفیان کے لشکر پر اس طرح سے حملہ ہوا, اور یہ جب جا کر اطلاع دیتا ہے ابو جہل کو اور کفاران قریش کو, تو ان کے اندر تیش کی فضا قائم ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے اندر ہم پر حملہ آور ہو جائے. تو ابو جہل کی ہمراہی میں یہ پورا لشکر تیار ہوا مقابلے پر, اور پھر پروردگار عالم میں اتنی خوبصورت انداز میں فتح بھی نصیب کی تھی کہ صرف جنوں کی, صرف انسانوں کی صورت میں لوگ نہیں تھے کہ جو اس میدان میں لڑ رہے تھے, بلکہ فرشتوں کی صورت میں بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی ہمراہی کر رہے تھے, اور انہوں نے کافروں کو واصل جہاں. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب, تھینک یو. میں ایک سوال میں جمیل بھائی کو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. 313
313 اصحاب. اچھا یہ خاص نمبر ہے جمیل بھائی اور علامہ صاحب آپ سے بھی, میں فرحان صاحبہ سے بھی. آج بہت مرتبہ جب تسبیحات کی جاتی ہیں تو ہمیں بار بار کہا جائے کہ 313 مرتبہ پڑھ لیجیے کہ اس حصے کی کاٹ نہیں ہے کوئی. نمبر 1 یہ. دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں جو صحابی بدر تھے ان کا ذکر بھی آیا, ان کے لیے آیتیں بھی نازل ہوئی, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیشہ ان کی تعریف بھی فرمائی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ساتھ میں 313 کے نصیبے کہ امام مہدی کا بھی ظہور تبھی ہوگا جب 313 مومن, یہ ہنسا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے تو یہ ہنسا اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے. بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً وہ فوری اس کا جو پس منظر تھا بدر کا وہ تو یہی تھا, حضرت ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے جی, اور ان کی اس کمپنی کے اندر ان کے فائنینشیل کمر کو توڑنا تھا جی. لیکن میں کہوں گا کہ بدر کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا کہ جب کفر اور شرک کی آگ میں جلتے ہوئے معاشرے میں اور بربریت, ظلمت اور جہالت سے سلگتے ہوئے معاشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی مرتبہ اعلائے کلمت الحق کا پرچم بلند کیا. لا الہ الا اللہ جس دن پڑھا اسی دن آغاز ہو گیا تھا. بے شک کہ جب ایک کہہ رہا تھا لات منات عزا اور دوسرا کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. یہ آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت اور رسالت طلوع ہو رہا تھا اور اندھیرے اس کے بالمقابل اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صف بندی کا آغاز کر چکے تھے. یہ آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب ایک کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور دوسرا کہہ رہا تھا معاذ اللہ تبا لک اما جمعنا. یہ آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب شمع توحید کے پروانے اور میخانے عرفان کے متوالوں کو تپتے ہوئے ریگزاروں پر, برننگ کولز پر پیٹ کے بل, پیٹ کے بل لٹایا جاتا تھا اور وہاں پر احد احد کی صدائیں لگائی جاتی تھی. لیکن میں کہوں گا کہ قرآن نے اس واقعے کو یوم فرقان کہا ہے, یعنی حق و باطل کے تمیز فرق کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے کہ وہ قبیلہ بھی ایک تھا, معاشرہ بھی ایک تھا, رنگ و نسل بھی ایک تھے, ان کی زبان بھی ایک تھی, کوئی ڈیفرنس ان میں موجود تھا, سب ایک تھے. لیکن کیا وجہ تھی جب بدر آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بالمقابل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل حضرت عباس ہے, حضرت عمر کے بالمقابل ان کے ماموں حشام ہے, حضرت ابو بکر کے بالمقابل عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. یہ سارے رشتے باہم ایک تھے لیکن بدر کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی میں کھڑے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی ان میں ڈیفرنس تھا, اور وہ ڈیفرنس کیا تھا کہ وہ شرک کی طرف سے آ رہے تھے اور یہ توحید کے علم بردار تھے. ان کا وہ لات اور منات کی عزا حبل کے قدموں میں گرنے والے تھے, یہ قدم مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے. لہٰذا یہ ایمان کا فرق تھا, اور فرقان اس لیے کہا گیا کہ بتا دیا کہ لوگوں ساری چیزیں مشترک ہوں لیکن ایمان کا معاملہ آ جائے تو رشتوں کو قربان کر دیا جائے گا اور غلامی مصطفیٰ کے نسبت کے پرچم کو بلند کر دیا جائے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت سی میں فرحانہ صاحبہ کو بھی, فرحانہ صاحبہ کو بدر کے ہم نے دیکھے جو ریپرکوشنز ہیں وہ ہم نے احد میں بھی دیکھے کہ کس طرح سے بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے, جیسے ہم نے دیکھا کہ جناب حمزہ کو جب شہید کیا گیا پھر ہندا نے آ کے کیسے ان کا کلیجہ بھی چبایا تھا, تو وہ ہم نے دیکھا کہ صرف وہ احد تک نہیں رہا, پھر وہی اگر نیچے جاتا 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 وہ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا کہ وہ جو تھی آگ تھی وہ اس تک ہمیں نظر آئی کہ جب امام حسین کا سر بھی لایا گیا تھا تو یہ کہا گیا کہ آج اگر میرے بدر کے ہوتے بزرگ تو میں ان کو دکھاتا کہ میں نے بدلہ پورا کر لیا. بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا, میں اس کو ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. جو یوم الفرقان کہا گیا اور جو اس کی وضاحت کی گئی, قرآن پاک نے خود کہا کہ حق اور باطل کو واضح کر دینے والا. تو اس میں ایک اور چیز جو ہم جب بات کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے سے پہلے بھی اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا تھا اور ان کے سامنے یہ تمام نکات پیش کیے تھے کہ اس طرح سے معاملات ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تمام جانثار صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والے ہر طرح سے تیار تھے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہیں, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم چھلانگ لگا دیں گے. تو اصل بنیاد جو ہے نا وہ محبت ہے, جو جب آپ اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مقام ہے جناب مقداد کے. آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے, انشاءاللہ واپس آ کے مکمل کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے سما کا رمضان یا رمضان کا سما. جی